الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جو اس کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، بیماروں کو شفا دینے والی وہی ایک ذات، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کرنے والی وہی ایک ذات، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک وہی ایک ذات، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، سب مخلوق ہیں وہ اکیلا خالق ہے، سب مسجود ہیں وہ اکیلا، سب ساجد ہیں وہ اکیلا مسجود ہے، سب عابد ہیں وہ اکیلا معبود ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پہ، رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد، اللہ احکم الحاکمین کے ایک جلیل القدر پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے حوالے سے کچھ باتیں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ ان کے بارے میں ہمارا اہل ایمان کا، اہل اسلام کا کیا نظریہ ہے اور اہل نصارہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اللہ کا کلام ہمیں کس بات کی دعوت دیتا ہے، اس پہ آج انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری نبی آئے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کی ولادت معجزانہ ہے، بغیر باپ کے پیدائش ہے، اور ان کی والدہ اور ان کے نانا اور والدہ کے نام پہ دو صورتیں قرآن کریم میں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کے نام پہ سورہ آل عمران
اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام پہ سورہ مریم۔ قرآن کریم میں جن انبیاء کرام کا کثرت سے ذکر ہوا ان میں موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے سورہ آل عمران میں جب آغاز میں ہی ان کی نانی کا ایک تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک نظر مانی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں امید عطا کی اولاد کی، تو کہنے لگی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یا اللہ میرے جو پیٹ میں ہے میں اسے تیرے نام پہ، تیرے ہیکل کے لیے، تیرے معبد کے لیے نظر کرتی ہوں۔ وقت گزرتا گیا، ولادت کا وقت ہوا تو اللہ نے بیٹی عطا کی۔ سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ اس پہ کہتی ہیں کہ یا اللہ رب انی وضعتھا انثی، میں نے تو بیٹی کو جنم دیا ہے، بیٹی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتی، یہ کیسے تیرے گھر کی خدمت کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتقبلھا ربھا بقبول حسن، اللہ نے بڑے اچھے طریق پہ ان کی اس نظر کو قبول کر لیا، اور سیدہ مریم کو ہیکل سلیمانی جس میں بعد میں پھر مسجد اقصیٰ جس کے پاس بنی اس کی نظر کے لیے قبول کیا گیا۔ اب ان کے لیے یہ سب سے بڑی دشواری تھی کہ ان کی کفالت کون کرے گا۔ ان کی کفالت کے لیے پھر قرہ اندازی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے حبیب علیہ السلام آپ اس جگہ پہ موجود نہیں تھے جب وہ قرہ اندازی کے لیے کلمے ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے گا، آپ وہاں پہ نہیں تھے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک بہت بعد میں نظریہ آیا کہ ہر جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، حاضر موجود ناظر دیکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی اس آیہ مبارکہ میں اس عقیدے کی نفی کر دی، کہا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے اور نہ آپ وہاں دیکھ رہے تھے جب مریم کی کفالت کے لیے قرہ اندازی کی جا رہی تھی کہ مریم کا کفیل کون بنے گا۔ قرہ اندازی میں کفالت کے لیے سیدنا زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ تاریخ نان لکھتے ہیں کہ یہ حضرت مریم کے خالو لگتے تھے۔ اکثر کی رائے ادھر ہی ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں یہ بہنوئی تھے۔ ان کی حضرت زکریا کی زوجہ اور حضرت مریم یہ دونوں بہنیں تھیں۔ بہرحال یہ ایک لمبی ایک بحث کی بات ہے، اس طرف نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا زکریا علیہ السلام ان کے کفیل بنے اور ان کی نگہبانی کرتے، ان کے پاس آتے جاتے، یہ ہیکل میں رہتی، بڑی عبادت گزار کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں وصطفیٰ کی علی نساء العالمین، ہم نے زمانے کی عورتوں پہ مریم کو منتخب کر لیا، چن لیا، ہماری بڑی برگزیدہ بندی تھی، ہم نے ان کا انتخاب کیا، انہیں زمانے کی عورتوں پہ ہم نے چن لیا۔ وقت گزرتا گیا، ان کے پاس زکریا علیہ السلام آتے، وقت کے پیغمبر بھی تھے، تو ان کے پاس وجدہا رزقا، ان کے پاس رزق دیکھتے، اس کی تفسیر کی گئی کہ پھل دیکھتے بے موسم کے، تو کہنے لگی یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کدھر سے، یہ رزق کہاں سے؟ کہنے لگی من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اب زکریا علیہ السلام جو اب تک بے اولاد تھے، اولاد کی نعمت سے اب تک انہیں ان کی جھولی نہیں بھری تھی، اس موقع پہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ نادى ربہ نداء خفیہ، زکریا نے جب مریم کے پاس اس رزق کو دیکھا اور مریم کی زبان سے اس بات کو سنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو ان کے دل میں ایک امید برائی اور وہ اپنے رب سے دعا کرنے لگے نداء خفیہ،
بڑی ہی آہستہ آہستہ اپنے رب کو پکارنے لگے اور کہنے لگے رب انی وہن العظم منی، یا اللہ میری ہڈیاں جو ہیں وہ چٹک چکی ہیں، بوڑھا ہو چکا ہوں، واشتعل الرأس شیبا، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اور میرے رب جب بھی میں نے تجھ سے مانگا ہے تو نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، جب بھی مانگا میں نے۔ ہاں کیا ہوا، ہڈیاں بوڑھی ہو گئیں، سر سفید ہو گیا، وامرأتی عاقرہ، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن میرے رب جب بھی تیرے در پہ آ گیا مانگ لیا۔ مانگنا آنا چاہیے انسان کو، مایوسی نہیں۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ زبان پہ کچھ ہے، ہاتھ اٹھائیں اللہ کی بارگاہ میں، مانگ کچھ رہا ہے، دل میں کچھ اور ہے، خیال کہیں ہے، دھیان کہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ پورے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ کے در پہ جھک جانا، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مانگے تو یقین سے۔ اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی اب یہ بھی بات آئی ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھیں، بعض اوقات ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ مانگ مانگ کے تھک گئے، ملا نہیں، ہم نے جو مانگا ملا نہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے در سے ملتا ہی ملتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ میں مانگتا ہوں یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کچھ اور مجھ کو عطا کر دیتے ہیں۔ میں مانگ کچھ اور رہا ہوں، اللہ دانا ہے، اللہ حکیم ہے، علیم ہے، وہ جانتے ہیں یہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز عطا کر دیتے ہیں، نعم البدل عطا کر دیتے ہیں اللہ۔ بعض اوقات مجھ پہ کوئی تکلیف آنے والی ہے، میں نہیں جانتا، میں دعا کچھ اور مانگ رہا ہوں، اللہ اس دعا کی برکت سے وہ آنے والی تکلیفیں دور کر دیتے ہیں۔ کبھی میری دعا جو میں مانگ رہا ہوں، آپ مانگ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں قیامت کے دن کے لیے، یا اس وقت تک کے لیے جب وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی اللہ کے در سے مانگ کے انسان جو ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، نامراد نہیں ہوتا، اس کی دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے مؤخر ہو سکتی ہے، کچھ وقت کے لیے آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن کبھی بھی انسان اللہ سے مانگے، وہ جو در ہی سخی کا در ہے، اس جیسا تو کوئی کائنات میں سخی نہیں ہے، اس کے در سے مانگ کے کبھی انسان مایوس نہیں ہوتا۔ تو زکریا علیہ السلام کہتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں نے جب بھی تیرے در سے مانگا میں کبھی مایوس نہیں ہوا۔ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی یہ دعا کر رہے تھے تو ہم نے آواز دی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم نے تیری دعا کو سن لیا، ہم تجھے بیٹا عطا کر رہے ہیں، اور نام بھی ہم رکھ رہے ہیں جو اس سے پہلے لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے یہ نام بھی کسی نے نہیں رکھا، ہم فرسٹ ٹائم یہ نام دے رہے ہیں تیرے بیٹے کے لیے۔ تو ہم سے مانگ رہا تھا بیٹا دیں گے، نبی بنائیں گے، سید ہوگا، حصور ہوگا، پاک دامن، اور نام بھی ہم رکھ رہے ہیں۔ اب ادھر بیٹے کی بشارت مل رہی ہے اور دوسری طرف سیدہ مریم وہ اپنی عبادت میں مشغول ہیں، تنہائی میں اپنی عبادت میں لگی ہوئی ہیں۔ اب ان کے پاس بھی فرشتہ آ گیا انسانی شکل میں، اور جب ان کے پاس آیا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ایک انسان بن کے ان کے پاس روح الامین جبریل امین علیہ السلام آ گئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو نیک آدمی ہے تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تیرے بارے میں۔ یہ ایمان والی عورتوں کا تقاضا اور ان کا حال ہوتا ہے جب کسی غیر محرم کی طرف یا کسی غیر معاملے کی طرف ہو جاتی ہیں، فوراً اپنے رب سے پناہ طلب کرتی ہیں۔ یہ ایمان والی عورتوں کے لیے ہے،
فوراً سیدہ مریم اللہ سے پناہ مانگنے لگی، میں تیرے بارے میں اپنے رب سے پناہ مانگتی ہوں اگر تو نیک ہے تو۔ قال انما انا رسول ربک، کہنے لگے میں تو تیرے رب کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں، تیرے رب کا رسول بن کے آیا ہوں۔ لیہب لک غلاما زکیہ، تاکہ تجھے ایک نیک بیٹا دیا جائے۔ لیہب لک غلاما زکیہ، ایک نیک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے تیرے رب نے مجھ کو تیری طرف بھیجا ہے۔ اب سیدہ مریم کہنے لگی قالت ان یکون لی غلام، میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، ٹچ نہیں کیا کسی انسان نے، اور نہ میں کوئی ایسی ویسی ہوں، میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ شادی میری نہیں ہوئی، اولاد میرے کیسے؟ تو اس وقت کہا گیا قال کذالک قال ربک هو علی ہین، آپ کا رب کہتا ہے یہ تو ایسا ہی ہوگا، اور رب کے لیے جس کام کا وہ فیصلہ کر لے وہ تو آسان ہے، ہر کام تو اس کے کن کا منتظر ہے کہ ادھر کن ہو ادھر کام ہو جائے۔ اذا اراد بشیء ان یقول له کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، اور رب کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو ایسا ہی ہوگا، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہم اسے ایک نشانی بنائیں گے لوگوں کے لیے، نشانی ہوگی کہ ہم چاہیں تو بغیر ماں اور باپ کے آدم کو پیدا کر دیں، ہم چاہیں تو بغیر باپ کے صرف ماں سے عیسیٰ کو پیدا کر دیں، ہماری قدرت ہے، ہم جب چاہیں جس طرح چاہیں اس کا اظہار کر دیں اپنی قدرت کا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ کام تو ہو کر کے رہنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بوجھ محسوس کیا اور وہ یہاں سے نکلیں، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا۔ اب سیدہ مریم کہنے لگی کاش میں کیا جواب دوں گی قوم کو جب سوال کرے گی، لوگ پوچھیں گے کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو کیا کہوں گی قوم کو، کیسے میں لوگوں کو فیس کروں گی، کیسے ان کی باتوں کا جواب دے پاؤں گی، یہ پریشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس بات کی آپ پریشانی ختم کر دیں، اپنے اندر سے چھوڑ دیں، سارے معاملات ہم خود دیکھیں گے، آپ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے، اس کھجور کی ٹہنی کو ہلائیے، یہ پانی کا چشمہ ہم نے دے دیا، کھجوریں تازہ کھائیے، اپنے بچے کو دیکھیے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے، قوم کو کیا جواب دینا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس حال میں ہوئی، اللہ نے پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا، پانی پیجئے اور کھجوریں کھائیے، اور اسی سے علماء نے لکھا کہ جب اس حالت میں کوئی خاتون ہو، بچے کی پیدائش کا وقت ہو، تو یہ کھجور جو ہے اس کے لیے ایک بہت بہترین دوا کے طور پہ بھی اور غذا کے طور پہ بھی بہترین چیز ہے کہ اللہ نے اس حالت میں سیدہ مریم علیہ السلام کے لیے اس چیز کا انتخاب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے۔ اگر کوئی آپ سے بات کرتا ہے، پوچھتا ہے اس کے بارے میں، تو آپ نے ایک ہی بات کہنی ہے کہ انی نظرت للرحمن صوما، میں نے اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہے، میں آج تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتی، اور اشارہ کر دینا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، جواب عیسیٰ علیہ السلام خود دے لیں گے۔ اب جب آئی ہیں قوم کی طرف تو انہوں نے، قوم نے تو دیکھا، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ تو کیا کام کر رہا ہے، یہ کہاں سے لے آئی بچہ؟ اب انہوں نے اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، قوم پھر کہنے لگی یہ کیسے بول سکتا ہے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بھی بچہ ہے گود میں ہے یہ کیسے بول سکتا ہے؟ ماں کا جواب دینے سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بولے قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے پہلی بات کیا کہی؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھ کو کتاب عطا کی ہے، مجھ کو نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور میرے رب نے مجھ کو وصیت کی ہے،
اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میری سانسیں چلتی ہیں میں اپنے رب کی نماز ادا کروں۔ اب یہاں اپنے آپ کو رکھ کے سوچئے کہ بچہ ماں کی گود میں، اور کیا کہتا ہے، میرا رب مجھ کو وصیت کرتا ہے کہ میں نمازی بن کے زندگی گزاروں۔ تو ہمارے رب نے ہم کو بھی تو یہی وصیت کی ہے نا کہ تمہاری زندگی نمازی ہونی چاہیے، تم نمازی بن کے زندگی گزارو۔ ہمارے رب نے بھی تو کہا نا، میں نے پچھلے جمعہ میں ہم نے جو 4 باتیں گنوائی تھیں، 4 جرم جن کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، اور وہ کہیں گے کیا، سب سے پہلا کیا اقرار کریں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جہنم میں گرے ہوئے انسان جب ان سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں آئے، تو کیا کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ اذان ہوتی تھی، ہم ادھر سے سنتے تھے، ادھر سے چلو کوئی بات نہیں، کام کرو، دکانداری کرو، دوستوں سے گپ لگا لو، یہ کام کرنا ہے، ابھی یہ کام کرنا ہے، ابھی یہ کام کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا اور اللہ نے مجھ کو وصیت کی، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی اللہ نے مجھ کو۔ زکوٰۃ 2 ہے، ایک تو جسم پاک صاف رکھنا، اپنا تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، ایک مال کی زکوٰۃ ادا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں ان 2 کاموں کی اللہ نے مجھ کو وصیت کی ہے۔ وَبِرًّا بِوَالِدَتِی، اور میرے رب نے تیسری مجھ کو کیا وصیت کی ہے، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ ماں ہی ہے، باپ تو تھے نہیں ان کے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کا رب نے مجھ کو کہا ہے۔ اور ماں ہوتی ہے، یہ بھی ہم بھول جاتے ہیں، اکثر بھول جاتے ہیں۔ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے معاملات کو بہت بگاڑ لیتے ہیں، اور اکثر دوست آتے ہیں نا، دعا کریں ہمارے لیے، تو ایک ہی سوال، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کچھ ایسے ویسے ہیں کچھ۔ کہا تیری ماں ہے؟ کہا جی ماں نہیں ہے۔ کہا خالہ ہے؟ خالہ ہے، تو جاؤ ان کی خدمت کرو، حالات درست ہو جائیں گے۔ ماں کے بعد خالہ، ماں ہو تو ماں کی خدمت۔ ایک صحابی آئے تھے، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، تیری ماں ہے، جا اس کی خدمت کر، تیرا یہی جہاد ہے۔ دعا کے لیے کسی کو نہ کہیں، جب ماں موجود ہے، جب باپ موجود ہے، پھر کوئی آپ کے لیے سب سے بڑے آپ کے مرشد یہی ہیں جن کی دعائیں اللہ رد ہی نہیں کرتا۔ کائنات کی سب سے سچی زبان کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس سچی زبان سے پتہ کیا نکلا؟ اللہ باپ کی دعا کو کبھی رد کرتے ہی نہیں ہے جو اولاد کے حق میں مانگتا ہے۔ باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتے اپنے باپ سے۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہو، باپ زندہ ہے، باپ کو دبا کے، اس کے پاؤں دبا کے، اس کا جسم دبا کے اس سے کہ ابا جی میرے لیے دعا کر دیں۔ دیکھیں آپ کی دعائیں کیسے آپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ ماں ہے، ماں کے قدموں کو دباؤ، ماں کو دباؤ، اس کی خدمت کر کے کہو اماں میں یہ کام کرنے لگا ہوں، میرے لیے دعا کر دو۔ کسی اور کے آگے آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں اتنا بڑا خزانہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نظر رحمت سے یوں دیکھ لو، قبول حج کا اللہ اجر عطا کر دیتا ہے۔ نظر رحمت سے پیار سے مسکرا کے ماں کی طرف دیکھ لو، مسکرا کے باپ کی طرف دیکھ لو۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے میرے رب نے 3 چیزوں کی نصیحت کی ہے۔ ایک کیا کہ نماز، دوسرا زکوٰۃ، وَبِرًّا بِوَالِدَتِی، تیسرا میرے رب نے مجھ کو جو وصیت کی ہے وہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہے، کہ ماں کا خیال رکھنا، اس سے نیکی کرنا، اس سے بھلائی کرنا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میرے رب نے مجھ کو سخت نہیں بنایا، سختی والا میرے رب نے مجھ کو نہیں بنایا، بڑا نرم بنایا ہے میرے رب نے مجھ کو۔ اور یہ نرمی بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کبھی آنسو نہیں آئے،
کبھی دل میرا جو نرم نہیں ہوا، سخت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، دل کی نرمی تو چاہیے ہوتی ہے۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ پر آپ کے رب کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کے دل کو اور زبان کو نرم بنایا ہے۔ دل اور زبان کا نرم ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے رب نے مجھ کو بڑا نرم بنایا، سخت نہیں بنایا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ اقرار کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ کو کتاب عطا کی، پھر نبوت، رسالت، یہ سلسلہ چلا، لوگوں کو اللہ کے در کی طرف بلایا، لوگوں نے ان کی باتوں کو قبول بھی کیا، انکار بھی کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین، شاگرد، جنہیں قرآن حواریین کے نام پہ جانتا ہے، وہ ان کے شاگرد بنے، انجیل اللہ نے عطا کی، معجزات عطا کیے عیسیٰ علیہ السلام کو، جن میں مردوں کو زندہ کیا جانا، مٹی سے پرندے کو بنانا، پھونک مارنا اور وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو جانا، مادرزاد نابینا ہے، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، اس کو بینائی مل جانا، اور کوڑ کے مریض کا مرض دور ہو جانا، یہ معجزات تھے۔ لیکن اسی سے ان کے ماننے والے دھوکے میں آ گئے کہ شاید عیسیٰ ہی خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں۔ ایک نظریہ تھا کفارت المسیح کا، اب بھی عیسائیت میں یہ نظریہ ہے، ایک عقیدے کے طور پہ اس بات کو وہ قبول کرتے ہیں کہ جب سے آدم علیہ السلام نے وہ جنت میں درخت کا پھل کھایا تھا، تب سے ہر پیدا ہونے والا گناہگار پیدا ہو رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو انسانیت پہ رحم آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، وہ دنیا میں زندگی گزار کے آخر پہ پھانسی چڑھ کے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے ہیں۔ اسلام اس بات کو رد کرتا ہے۔ اسلام اس بات کو، ایک تو پہلی بات کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، پہلا اس چیز کا رد کرتا ہے، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اور اللہ بھی کہتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یہ کفر کرتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، یا اللہ کے بیٹے عزیر ہیں یا اللہ کے بیٹے عیسیٰ ہیں، یہ کفر کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کی کوئی اولاد، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی اولاد کہتے ہیں یہ لوگ، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین پھٹ جائے، یہ اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اکیلا خالق ہے۔ اور اسلام دوسرا نظریے کا رد کرتا ہے کہ ہر بچہ کیا پیدائشی طور پہ گناہگار پیدا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ پیدائشی طور پہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ پیدائشی طور پہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ ابواہما یحودان او ینصران او یمجسان، ماں باپ یہودی بنا دیں، ماں باپ عیسائی بنا دیں، ماں باپ مجوسی بنا دیں، جیسے ماں باپ اس طرف لے جائیں، لیکن پیدائشی طور پہ پیدا ہونے والا بچہ ایک تو معصوم ہوتا ہے، اور ایک وہ پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ دونوں نظریات غلط ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہی وہ قیامت کے دن کہیں گے۔ قیامت کے دن بھی عیسیٰ علیہ السلام یہی بات کہیں گے، جب اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا کر کے کہیں گے آپ نے کہا تھا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، آپ نے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی پوجا کرنا، ہمیں معبود بنا لینا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فوراً کہیں گے سبحان، یا اللہ تو پاک ہے،
میرے لائق ہی نہیں کہ میں ایسی بات کہتا جو غیر حقیقی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں بھی اپنی ساری زندگی تیری ہی عبادت کرتا رہا، میری ماں بھی تیری ہی عبادت کرتی رہی، میں لوگوں کو بھی تیری عبادت کی طرف ہی دعوت دیتا رہا، اپنی عبادت کی تو بات ہی نہیں کی۔ یہ ٹرینٹی کا عقیدہ، یہ تثلیث کا عقیدہ کہ تین خدا مل کر کے کائنات کو چلا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہے، جبریل امین علیہ السلام ہے اور اللہ، تینوں مل کے تین ایک ہیں اور ایک تین ہے، یہ ایک فلسفہ عجیب سا بنا کر کے پادریوں نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ وہ تین مل کے کائنات کو چلا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ایک ہی، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یوسف علیہ السلام کی اللہ نے بات قرآن میں نقل کر دی۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ کہتے ہیں اگر زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتے تو زمین کا نظام سارا بکھر جاتا، ٹوٹ جاتا زمین کا نظام۔ اور اس کی بڑی واضح مثالیں ہیں۔ اگر ایک سے زائد خدا ہوتے، ایک کہتا ہے سورج نکلے گا آج 7 بجے، دوسرا کہتا نہیں 7:30 نکلے گا، تیسرا کہتا نہیں آج تو 8 بجے سورج نکالنا ہے۔ سورج صدیوں سے، لاکھوں کروڑوں سالوں سے وقت مقرر پر نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، اس کی منزلیں مقرر ہیں، اس میں کوئی تعطل نہیں آتا۔ یہ بتاتا ہے کہ سارے نظام کو چلانے والی ایک ذات ہے، اس سارے نظام کو چلانے والی ایک ذات ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 5 نہیں ہے، 10 نہیں ہے، 1000 نہیں ہے، وہ ایک ذات ہے۔ اس نظام کا تسلسل ہمیں بتاتا ہے کہ چلانے والا ایک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، کلمت اللہ، روح اللہ، لیکن ابن اللہ نہیں تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اللہ کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے، نہ عزیر علیہ السلام۔ یہ 3 نظریات ہیں اللہ کی اولاد کے بارے میں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، ایک نظریہ یہودیوں کا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، دوسرا نظریہ عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تیسرا نظریہ عرب کے قریش، عرب کے لوگوں کا، وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ دیویاں ہیں۔ دیوی کا تصور جو ہے وہ فرشتوں سے آیا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے سب کے بارے میں کہا کہ کوئی، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے بھائی، اور یہی بات سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ کہہ دی کہ اعلان کر دیجئے لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جی آپ بتلائیے، آپ نے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی پوجا کرنا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس بات کا انکار کر دیں گے کہ یا اللہ میں جب تک رہا میں لوگوں کو تیری ہی عبادت کی طرف بلاتا رہا، جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو پھر یہ جانے اور آپ جانے ان کا اور آپ کا معاملہ ہے، میں تو آپ کی عبادت کی دعوت دیتا رہا ان کو جب تک میں ان میں موجود تھا۔ میری ماں بھی آپ کی عبادت گزار تھی۔ جب عقیدے میں انسان بہت آگے چلے جاتا ہے نا، عقیدت میں، وہاں معاملہ خراب ہوتا ہے۔ عیسائیت نے عقیدت میں بہت آگے چلے گئے عیسیٰ علیہ السلام کی، اور انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم انا عبداللہ ورسولہ فقولوا عبداللہ ورسولہ۔ تم عیسائیوں کی طرح، نصارہ کی طرح میری شان ایسے نہ بڑھانا جس طرح ان لوگوں نے بڑھائی اور اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، میرے بارے میں تمہاری زبانوں پہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، پھر ایک وقت آیا کہ ان کے لیے بھی رہنا مشکل کر دیا گیا۔ یہودی ان کی مخالفت پہ کمر بستہ اور ان کے قتل کے در پہ، جس طرح پہلے نبیوں کو قتل کیا انہوں نے، ان کے لیے بھی سازشیں شروع ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملات کچھ اور تھے۔
وہ کیا معاملات تھے انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ میں بیان کریں گے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، یا جو ہمارا ایک نظریہ آسمان پہ ہیں، کیا عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے؟ اس پہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ میں گفتگو کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، ان کے بارے میں عیسائیت کیا کہتی ہے، یہودیت کیا کہتی ہے اب کے بارے میں، اور اسلام کیا کہتا ہے، ہمیں کس جگہ پہ ہونا چاہیے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ میں اس پہ بات کریں گے۔ آج ہم بات کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 650 سال پہلے اس دنیا میں آئے، بنی اسرائیل میں سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان کو اعزاز ہے کہ ان کے نانا کے نام پہ اور ان کی والدہ کے نام پہ 2 صورتیں قرآن کریم میں ہیں۔ سورہ آل عمران ان کے نانا کے نام پہ ہے، عمران ان کے نانا تھے، اور سورہ مریم ان کی والدہ کے نام پہ ہے۔ ان کی نانی نے نظر مانی تھی کہ یا اللہ میں میرے جو بھی بیٹا یا بیٹی ہوگی میں آپ کی نظر کر دوں گی۔ تو بیٹی پیدا ہوئی، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، نام مریم رکھا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ سیدنا زکریا علیہ السلام کی نگہبانی میں، ان کی نگرانی میں ہیکل سلیمانی میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی، اور وہیں پہ ان کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور ان کو آ کے بتایا گیا کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دینے کی خوشخبری دینے کے لیے مجھ کو بھیجا ہے۔ تو وہ کہنے لگی میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی ایسی ویسی بھی نہیں ہوں۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اور جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے، یہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ ایک لوگوں کے لیے نشانی بنائی جائے گی کہ رب جب چاہے تو بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ بغیر باپ کے ہوں گے، ابن مریم ہی کہلائے ساری زندگی۔ تو حضرت مریم جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوا تو پریشان ہوئی، کہنے لگی کہ کاش میں آج سے پہلے ختم ہو چکی ہوتی، لوگ مجھے بھول چکے ہوتے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں پیغام ملا کہ آپ کے نیچے چشمہ جاری ہے، پانی پیجئے، کھجور کھائیے، اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے۔ قوم جب سوال کرے گی تو آپ نے ایک جواب دینا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، اور بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے، یہ بچہ خود جواب دے گا۔ حضرت مریم جب بچے کو لے کے، عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے قوم کی طرف آئیں تو قوم نے بالکل تقاضا تھا، سوال کیا انہوں نے کہ یہ کیسے ہو گیا، آپ کے بھائی بڑے اچھے، خاندان بڑا آپ کا اچھا، آپ نیک تھیں، تو یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے اشارہ کیا تو کہا یہ تو بچہ ہے گود میں، یہ کیسے بولے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے بات کی کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھ کو کتاب عطا کی، اللہ نے مجھ کو نبوت عطا کی، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، اور میرے رب نے مجھ کو نصیحت کی ہے نمازی بننے کی۔ میرے رب نے، یہ پہلا کلام ہے، ابتدائی کلام ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں، کہ میرے رب نے مجھ کو کتاب عطا کی، نبوت عطا کی، بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی میں ہوں، اور میرے رب نے مجھ کو وصیت کی ہے کہ میں نمازی بنوں، میں زکوٰۃ دینے والا بنوں جب تک میری سانسیں چلتی ہیں، جب تک میں زندہ ہوں، اور میرے رب نے مجھ کو نصیحت کی ہے کہ میں اپنی ماں کا خیال رکھوں، باپ نہیں تھے نا، ماں کا خیال رکھوں، اور میرے رب نے مجھ کو سخت نہیں بنایا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے وقت آیا، جوانی ملی، کتاب ملی، اور کتاب کے انجیل ان پہ نازل ہوئی۔ انجیل کا معنی بشارت دینے والی، خوشخبری دینے والی کتاب ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا علم بلند کیا، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ اس عبادت کے صلے میں ان پر بہت سارے جو ہیں لوگوں نے طعن و تشنیع بھی کیا، یہودی ان کے خلاف بھی ہوئے، اور ان کو پھانسی دینے کی کوشش بھی کی گئی۔ وہ کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، عیسائی بھی کہتے ہیں کامیاب ہو گئے، لیکن اہل اسلام کہتے ہیں کہ نہیں، یہودی ناکام ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا برملا اعلان کیا، وما قتلوا وما صلبوا، نہ تو وہ پھانسی دے سکے نہ قتل کر سکے۔ یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات سچی ہے، یہودیوں کی بات غلط ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید گفتگو اگلے جمعہ میں کریں گے۔ اللہ کم الحاکمین حق سچ کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پاک کلام کا فہم ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مسجد میں جلدی آنے والے بن جائیں۔ یہ سب سے عظیم جگہ ہوتی ہے، مسجدیں
سب سے عظیم جگہ ہوتی ہیں، اپنا زیادہ وقت کوشش کیا کریں فارغ وقت اللہ کے گھروں میں گزارنے کے لیے۔ اللہ احکم الحاکمین بیماروں کو شفا عطا فرمائیں، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائیں، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائیں، مالک و مولا مرحومین کی مغفرت فرمائیں، جو بھی ہمارے بہن بھائی دوست رشتہ دار اس دنیا کو چھوڑ کے رب رحیم و کریم کے پاس جا چکے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، سب کی حسنات کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے، اگلی منزلیں سب کی آسان کر دے۔ ہم جو زندہ ہیں اپنی رحمتیں ہم سب پہ نازل فرمائے، ہماری مشکلات کو دور فرمائے، ہمارے دکھوں کو دور فرمائے، ہماری نیک حاجات کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے، ہم سب کی نیک خواہشات کو مالک پورا فرمائے۔ مالک و مولا ہمارے گھروں میں سکون، اطمینان اور اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ ہم جو گھروں میں رہتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے، نفرتوں سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے، کدورتوں سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے، حسد سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اعمال مالک کی بارگاہ میں قبول ہونے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔